السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیں گے عبدالصمد کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ میں دعا کے لیے دعوت دینا چاہوں گی مسٹر اویس کو۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے۔ 6 سپٹمبر ایک بہت ہی اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 6 سپٹمبر شہیدوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ 6 سپتمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ میں پاکستان کی 60,000 بہادر افواج نے ہندوستان کی 1 لاکھ فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 6 سپتمبر صرف یوم دفاع نہیں بلکہ یوم تجدید وفا بھی ہے، وطن سے محبت کا عہد و اقرار بھی ہے، نامور اور غمنام سرفروشوں کو خراج عقیدت بھی ہے۔ 6 سپٹمبر ہم کو یاد دلاتا ہے کہ جب بھی دشمن ہماری اور بڑھے گا، ہم اس دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنی ہمت جوش و جذبے سے اس کو دکھائیں گے کہ ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان کی فوج ہیں۔ 6 سپٹمبر جوش و جذبے، سرفروشی، عزم و ہمت اور تجدید کا تاریخ ساز دن ہے۔ جنگ 6 سپتمبر کو شروع ہوئی اور 30 سپتمبر کو ختم ہوئی۔ ہماری بہادر فوج جو دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، اس نے پاکستان کا دفاع کیا اور 6 سپتمبر کی دفاعی تاریخ سنہری لفظوں سے رقم کی۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان جو بے مثال جد و جہد اور عظیم قربانی دے کر حاصل کیا گیا، اور ہم سب اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جان کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ پیش کریں گی نمیرہ اور انفال۔ حق کے شہیدوں، راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، راہ حق کے شہیدوں۔ اب ہم محترمہ شہین رضوی کو دعوت دینا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہمیں پتہ چلے کہ 6 ستمبر کیا ہے۔ 6 ستمبر صرف یوم دفاع نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب جتنی ہمیں اس وقت اتحاد کی، جتنی ہمیں اس وقت اس محب وطن جذبے کی ضرورت ہے کہ اس جذبے کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں پہ غالب آئے۔ 60,000 ہماری فوج تھی جس نے 1 لاکھ سے زائد دشمن کا مقابلہ کیا، اور بس میں آپ کی ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا فردن شکریہ ادا کرتی ہوں، اور تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر طارق اقبال کو۔ بہت شکریہ دوستو۔ آج چونکہ بہت بڑا دن ہے، 6 ستمبر ہے، اور ہم اس کی یاد میں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اپنی گوناگون مصروفیات کی بنا پہ پھر بھی ہمارے کمیونٹی ویلفیئر تاشی جناب ڈاکٹر عمر جاوید صاحب تشریف ہیں، ان کے لیے بہت سی تالیاں۔ جناب انجینئر شمیم مظفر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے سینئر پاکستانی ہیں، اور 65 کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے کئی انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، تو میں بھرپور تعریف میں ان کو بلاؤں گا۔ جناب شمیم مظفر صاحب۔ 51 سال ہو گئے ہیں، کسی کو یقین نہیں آتا ہے 65 6 ستمبر کو، آج 51 سال 4 دن کم ہوئے، ابھی بھی سب کو یاد
وہ خواب جس کو کبھی سب نے مل کے دیکھا تھا اب اپنے اپنے قبیلے میں بٹ کے دیکھتے ہیں. اب اس وقت وہ سارے قبیلے ایک تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے اتنے بڑے دشمن کو مات دی. تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم، جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کی تخلیق قائد اعظم نے کی، وہ اپنے عروج پہ پہنچے. اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، مختصر تھی. جی جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ ہمارے سینئر پاکستانی ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ڈاٹا ہوتا ہے، ایک مواد ہوتا ہے جو ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہمارے لیے ایک مشر راہ ہوتا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. جناب محمد عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپا شاہین رضوی صاحبہ کو یہاں کی اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے کچھ مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو تنظیم کی جو ایک انہوں نے تجدید کی ہے، انجمن تحلیق و تہذیب، اس کی تجدید کے لیے بھی ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یوم 6 ستمبر کے حوالے سے جو ہمارے بڑے بھائی نے جو باتیں کی وہ جس پائے اور جس معیار کی تھی، تو میں تو اس معیار کے حوالے سے نہیں بات کر سکتا. فاسٹ اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ. موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اس ملک کو مزید متحد کرنے کے لیے، جناب ملک اشتیاق صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ کہیں. معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. یہ 1965 کا جو جذبہ ہے، یہ ہم نے جو جنگ جیتی 1965 میں، یہ جنگ کوئی عام سی بات نہیں تھی. اس میں ایک جذبہ تھا، قوم متحد تھی اور ہم سب متحد تھے. ہماری سوچ ایک تھی کہ ہمارے اوپر دشمن نے وار کیا ہے اور ہمیں یہ بچانا ہے. مجھے اس وقت جو ہمارے صدر تھے ایوب خان صاحب، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی، صرف 10 منٹ کی تقریر تھی یا اس سے بھی کم کی ہوگی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ دشمن نے ہمیں للکارا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے. تو قوم نے متحد ہو کر اس کا جواب دیا. جناب رانا منیر صاحب سے بات کروں گا. رانا منیر صاحب جو ہیں، جیسا کہ ہماری کمیونٹی کے جانے پہچانے شخصیت ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں یہ 6 ستمبر اور ہم آج نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں محترمہ شاہین رضوی صاحبہ، میرے بھائی اشرف صاحب اور انجمن تخلیق و تہذیب کے تمام ممبران کو اور ووٹ میڈیا کے ہمارے جو بھائی ہیں، شاہد خان صاحب، طارق بھائی، شہزاد بھائی، آپ سب کو اس شارٹ نوٹس پہ اتنی خوبصورت، اتنی پروکار، اتنی شاندار تقریب کے انعقاد پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اے پاک وطن، تیری مٹی کے صدقے میں میری گر جان جاتی ہے، میں ہنس کے وار دوں تجھ پہ. شہادت کا یہ رتبہ ہے، شہادت خوش نصیبی ہے، مقدر والے پاتے ہیں، مقدر جاگ جائیں تو سبھی قربان کر دوں گا، حوالے جان کر دوں گا. تیری مٹی کے صدقے میں میری گر جان جاتی ہے، میں ہنس کے وار دوں تجھ پہ. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. السلام. اب میں دعوت دینا چاہوں گی میڈم یاسمین مظفر. سب سے پہلے تو جیسا کہ سب نے کہا کہ میں شاہین کو مبارکباد دیتی ہوں اور اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو یاد رکھا، لوگوں کو جمع کیا. اور اب تو اتنی ساری باتیں ہو چکی اور بات وہی ہو جاتی ہے کہ 6 ستمبر ہمیں بہت سے
پیچھے لے جاتا ہے, ماضی میں لے جاتا ہے, جہاں بہت ساری داستانیں, قربانیوں کی داستانیں, شہادتوں کی کہانیاں ہیں, جوش اور جذبے کے قصے ہیں اور بے انتہا ہیں. نہ صرف حکومتی طور پر بلکہ قوم کا ایک ایک فرد جو تھا اس وقت اس جذبے سے معمور تھا. جس وقت ہندوستان نے شب خون مارا ہے, اس وقت جو ہمارے کمانڈر ان چیف تھے صدر محمد ایوب خان, ان کا جو ایک جملہ تھا وہی ہندوستان کو ہلانے کے لیے بہت کچھ تھا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. تو ہمیں ہمارے جذبے بڑھانے کے لیے یہی چیز بہت تھی. کہ اس کے علاوہ ہماری فوج کا جو کیلیبر ہے, اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ دس از دا پاکستانی فوج. تو اس پاکستانی فوج کو ایک باوقار مقام ملا. بہانہ کچھ بھی ہو مگر اس وقت ہماری فوج کی حیثیت متعین ہوئی, اور آج تک ہماری فوج جو بے انتہا عزت کی نظر سے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. یوم دفاع 6 سپٹمبر کے حوالے سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا, اور یہ جو انجمن تحلیق و تہذیب کی تجدید کی ہے آپ نے, اس پہ میں آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں, اور آئی وش آل دا بیسٹ. اور ایسے ایونٹ اور اس سے بڑے ایونٹ آپ لوگ کریں اور کمیونٹی کو ریئلائز کروائیں کہ وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. جو ہم لوگوں میں تفرقے بازی اور یہ سب ہو رہا ہے, اور جس وجہ سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے دے ول بی ڈیوائیڈیڈ, کیونکہ وی آر دا رول ماڈل فار دیم. بس اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ آل دا وش بیسٹ آف لک. تھینک یو. لیکن ہم ایک دفعہ پھر کھڑے ہوں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں, ہم ان سب سے کترا کے, ہم ان سب سے بچ کے پھر ہم ایک بڑی قوت بن کے انشاءاللہ اور دنیا میں اسی طرح تعمیر و ترقی کے جذبے کے ساتھ کہیں گے. اور میں اب آصف جمال صاحب سے کہتی ہوں کہ پلیز آئیں اور کچھ کہیں, کچھ فرمائیے. آئیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ایونٹ اپنے گھر میں, یہ دن جو ہے منانے کے لیے ہوتے ہیں, یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم تو اس وقت نہیں تھے جب یہ جنگ ہوئی ہے, لیکن بچوں کو کون بتائے گا. تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے جو سنا سیکھا اور جو سنتے آ رہے ہیں اس کو اپنے بچوں کو بتانے میں ان کو بتا رہے ہیں. تو یہ اپنے گھر میں یہاں دیارے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ نے ایون چھوٹا سا اپنے گھر میں یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنے والی ان کو بلایا ہے بچوں کو, تاکہ ان کے دل میں اندر جذبہ جو ہے نا یہ والا 65 والا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون سی قربانیاں دے کے ہمارے ماں باپ نے بڑوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. آپ ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچے بھیجے وہاں پہ, جو اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہیں بچے, جن کو پتا تھا کون ماں ہے جو اپنے بعد کسی ماں کے بچے کو سوئی چوک جاتی ہے جب, تو وہ برداشت نہیں کرتی ہیں. جنہوں نے اپنے بچے بھیجے ہیں, جنہیں قربانیاں دی ہیں اور اپنے بچے شہید کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے بھیج کے, تو یہ جو جذبہ تھا ان ماؤں کا, میں کہتا ہوں بچوں کو یہ بتانے کے لیے, ان کے اندر یہ چیز ڈالنے کے لیے, تو یہ ہماری اس طرح کی ایونٹ جو ہے نا یہ کرنے بڑے ضروری ہیں, ان کو بتانا بڑا ضروری ہے. باقی تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 65 کی جنگ میں جو کچھ ہوا تھا, ہماری کیا کیا تھا, ان کی بہادری کے قصے جو ہیں, تو یہ ان کو بتانے ضروری ہیں یہاں دیارہ گھر میں بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں بڑا مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی طرح ہم بچوں کو بتائیں تو اکٹھے ہوتے ہیں. شکریہ بہت بہت. میں گزارش کروں گی رمضان بھٹی صاحب کہ آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے خیال میں جتنا سب لوگوں نے کہہ دیا ہے اس کے بعد تو ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں اتنا, اور نہ ہی میں کوئی اتنا اچھا اسپیکر ہوں. لیکن میں 6 ستمبر کے حوالے سے صرف ایک بات جو مجھے لگتی ہے, جو کہ اس وقت میں شاید ہندوستان نے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا اسلام کی تاریخ کو, بدر کی جلن لڑائی کو, کہ اسلام کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی کوانٹٹی جو ہے ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتی. ان کے لیے جو ہے ان کا جذبہ, ان کا ایمان اور اللہ کی سپورٹ, جو دین ہمارے کی اصل قوت ہے, وہ جو سپورٹ ہے وہ انہوں نے اس ہسٹری کو شاید پڑھا نہیں ہوگا. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے. اور 65 کے بعد کرنے کے بعد تو میرے خیال میں دنیا پوری کے سامنے یہ جو ہے عیاں ہو گیا ہوگا کہ یہ مسلمان قوم جو اسلام, جو کلمہ دین کے نام پہ جو ہے نا مسلمان ملک حاصل کیا گیا ہے, اور اس کی ہسٹری اگر وہ اس سے ملاتے مدینہ منورہ سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اور جو ان کا دین کا جو ایک ہمارا وہ جو ہے اگر وہ کرتے, اور جو ان کی دانش مندی ہے کہ انہوں نے اپنے سے قلیل, ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں تھے, اور انہوں نے دنیا میں ایک اتنی بڑی بڑی مثالیں پیدا کر دی. اور اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں
اسپیشلی آپ حضرت عمر فاروق کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو شاید ہماری تاریخ سے واقفیت نہیں تھی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ڈاکٹر عمر جاوید صاحب اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے آئے ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے, اور یہ جو انجمن تہذیب و تخلیق ہے, اس نے جو یہ ووڈ میڈیا کے ساتھ مل کے پروگرام کیا ہے, اس والے سے آپ بات چیت. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن تہذیب و تخلیق اور ووڈ میڈیا کو اس خوبصورت اور پروکار تقریب کے انعقاد پہ. یوم دفاع کے سلسلے میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ سب سے جو اس دن کی اہمیت ہے کہ یہ صرف جو 1965 میں ستمبر کی جنگ تھی اس کے حوالے سے نہیں ہے, اس کے بعد بھی یہ جو ہم ہر سال مناتے ہیں ایک عہد بھی کرتے ہیں, اور کہ ملک کے دفاع کے لیے ہمیں جب بھی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کبھی بھی کوئی مشکل وقت آیا, کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ساری قوم اپنے تمام اختلافات بلا کے متحد ہو گئی اور یکجان ہو کے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا, اور اسی لیے ہم نے اپنے سے اتنے بڑے دشمن کو شکست دی. اگر ہم متحد نہ ہوتے تو شاید ہم یہ کمال نہ کر سکتے. اور اس میں ہمیں نہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ دشمن ہم سے مقابلے میں بڑا نہیں تھا, مگر اس کے پاس جو ہتھیار اور ٹینک اور یہ چیزیں وہ ہم سے تعداد میں بہت گنا تھیں, اور ان کا مقابلہ بھی ہم نے انسانی طور پہ جو اپنے فوجیوں اور جوش سے اور جذبے سے کیا. اس کے ساتھ ہی آج بھی ہم اندرونی اور بیرونی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں. ضرب عضب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک اندرونی خطرات کے خلاف جاری ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے. تو اس کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ ان کی بیک پہ بھی رہنا ہے, انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے, اور میں اس موقع پہ بلکہ کہوں گا کہ ہمیں عہد بھی کرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد سے اپنے اختلافات بھلا کے رہنا ہے, تاکہ ہمارا ملک نہ صرف ترقی کرے بلکہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے بھی ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں آج کی تقریب پہ, اور مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور ان سب بچوں کو جو یہاں پرفارم کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کا اندر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج 6 ستمبر کے حوالے سے یہاں پہ انجمن تہذیب و تخلیق نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا, اور اب اس کی کلوزنگ ہے اس دعا کے ساتھ ان شہیدوں کے لیے ایک نذرانہ ہم سب کے لیے.